آپ دیکھ رہے ہیں 24 آور نیوز اور میں آپ کی میزبان عبیرہ ملک۔ پروگرام سیاست کی دنیا کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رانا عمار امجد صاحب۔ ناظرین، آج بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ کو سیفر کیس میں عدالت سے سزا سنائی دی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں رانا عمار امجد صاحب سے کہ آخر یہ سائفر کیس ہے کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج ہمارے لیے اتنا قیمتی ٹائم نکالا۔ ہم آپ سے یہ جانتے ہیں آخر یہ سائفر کیس ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سائفر ہوتا کیا ہے۔ جی، سائفر کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈپلومیٹک دنیا سفارت کاری کرتے ہیں سارے ملک، جتنے بھی اقوام متحدہ کے ملک ہیں، اور سب ملکوں کے سفیر دوسرے ملکوں میں تعینات جی، ہوتے ہیں۔ وہ جو سفیر تعینات ہوتے ہیں وہ وہاں پر ڈپلومیٹ سے بھی، سفارتکاروں سے بھی، ٹیکنوکریٹ سے بھی، اس کے ساتھ آپ کہہ لیں بیوروکریسی سے بھی، گورنمنٹ سے بھی، اس کے ساتھ جو ان کے آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن ہے ان سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اور سفیر کا کام ہوتا ہے بیسیکلی لابنگ کرنا۔ جی، جب وہ لابنگ کے لیے ملاقاتیں کرتا ہے تو اس میں وہ دیکھتا ہے کہ فرض کریں کہ پاکستان کے ترکی میں ایک سفیر ہیں، جی، وہ ترکی کی گورنمنٹ سے بھی ملتے ہیں، اپوزیشن سے بھی ملتے ہیں، ان کی بیوروکریسی سے بھی ملتے ہیں، ان کے ٹیکنوکریٹ سے بھی ملتے ہیں۔ جی، اس میں وہ ایک میٹنگ کا جو ہے ہائی آفیشل میٹنگ جو ہوتی ہے اس کا ایک لب لباب اپنی گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں، جی، جس میں ان کی رائے کا اظہار ہوتا ہے کہ ہماری لابنگ یہ ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، اور جو دوسرے ملک کی بیوروکریسی یا گورنمنٹ ہے اس کے اندر ہمارے بارے میں کیا ویوز ہے۔ یہ جو چیز ہے اس میں یہ جو لیٹر وہ سفیر ترکی سے، یہ ہم فرض کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی وزارت خارجہ کو بھیجتا ہے، دیٹ از کالڈ دا سائفر۔ اور یہ سائفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو اس سفیر کی طرف سے وزارت خارجہ کو بھیجا جاتا ہے، یہ سائفر ہے بیسیکلی۔ اور اب سائفر کیس میں آ جائیں تو بانی پی ٹی آئی نے ایک سائفر جو امریکہ میں تعینات سفیر کی طرف سے پاکستان کے وزارت خارجہ کو بھیجا گیا، اس کو بقول عدالت کے، کیونکہ وہ اب سینٹینس ہو چکے ہیں تو وہ مس یوز کیا۔ تو یہ چونکہ ایک سیکرٹ کہہ لیں کہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہ پبلک نہیں کیا جا سکتا، تو یہ اس کو پبلک کرنے پر بانی پی ٹی آئی کے خلاف آج سے سال سوا سال پہلے یہ مقدمہ بنا، اور یہ اصل چیز یہ سائفر کیس ہے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کا کیا رول رہا ہے؟ جی دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کا رول جو ہے وہ میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ سائفر ایک ریاستی سیکرٹ ہوتا ہے جس میں ریاست کے آپ سیکیورٹی جو ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے۔ جی، اب فرض کریں کہ یہ بانی پی ٹی آئی نے اس ایک چیز جو ہے وہ کال کی کہ جی جلسے میں ایک لیٹر لہرا کے کہا کہ جی یہ امریکہ کی طرف سے سازش ہو رہی ہے کہ میری حکومت کو گرایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایک سب سے پہلا جرم بانی پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ انہوں نے سائفر جیسی سیکرٹ چیز کو پبلک کیا۔ جی، دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو آپ کے دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں، خاص طور پر امریکہ کا نام لے کر انہوں نے کہا اس کے ساتھ تعلقات ہیں، اور امریکہ کی طرف سے بارہا یہ وضاحت آئی کہ ہم نے کوئی اس قسم کی سازش نہیں کی ہے۔ اور پھر اسی سائفر کو جو ہے نا وہ آپ بنا کے تو سیاسی مقاصد کے لیے ایبسلیوٹلی ناٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے کی ہیں اور علیہ اعلان کی ہیں، اور اس لیے وہ کیس جو ہے وہ ان کے اوپر بنا۔ اور سب سے بڑا اس میں جو کیس کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ اس سائفر کو پبلک کرنے سے پاکستان کی ریاستی سیکیورٹی جو ہے اس کو خطرات لاحق ہوئے ہیں، یہ بانی پی ٹی آئی کا رول تھا۔ شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ کا کیا رول رہا ہے؟ جی دیکھیں، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ وزیر خارجہ تھے اور بیسیکلی وہ اس سائفر کے امین تھے، جی، اور سب سے بڑا رول یہ تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو بانی پی ٹی آئی کو یہ سائفر پرسنلی کیوں دیا، اور بعد میں بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کلیم کیا کہ یہ مجھ سے گم گیا ہے۔ جی،
تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے تو وزیر خارجہ سابق جو تھے شاہ محمود قریشی، وہ تو اس میں برابر کے شریک ہوئے کہ وہ پھر دوسری بات آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ جو اس میں مین وٹنس تھے اعظم خان، ان کی شاہ محمود قریشی صاحب کی اور عمران خان کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی جو کہ مکمل نیشنل جتنے بھی آپ کے چینلز ہیں ان کے اوپر چلی، پوری دنیا نے دیکھی کہ ہم اس سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے کیسے استعمال کر سکتے. اور پھر وہ یہ آج تک یہ بھی نہیں ہوا کہ بانی پی ٹی آئی نے یا شاہ محمود قریشی نے اس جو آڈیو ہے اس کو ڈینائی کیا ہو، اس کو کہا ہو کہ جی اس کی تردید کرتے ہیں، یہ ہماری آوازیں نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی برابر کے حصے دار تھے اس میں. قومی اسمبلی کونسل سلامتی کونسل، قومی سلامتی کونسل کے بارے میں اجلاس ہوئے تھے. دوبارہ سوال. قومی سلامتی کونسل کے اس کے بارے میں اجلاس ہوئے تھے. جی قومی سلامتی کونسل کے اس بارے میں اجلاس ہوئے. جب بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے اس وقت بھی غالباً 2 یا 3 اجلاس ان کے ہوئے، اور جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس میں بھی اس بارے میں اجلاس ہوئے. لیکن اس میں جو منٹس تھے اس کو بڑا متنازع بنایا گیا. دیکھیں جی ہر ایک میٹنگ ہوتی ہے، قومی سلامتی کونسل کی جو میٹنگ ہے اس میں آپ کے سارے چیفز بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں ساری اس چیفز میں چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف نیول اسٹاف، چیف آف ایئر اسٹاف وہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی بیوروکریسی بیٹھی ہوتی ہے. تو اس منٹس جو تھے خان صاحب کے دور میں، بانی پی ٹی آئی کے دور میں، اس کو جو ہے وہ متنازع بنایا گیا کہ جی ہم نے انڈورس کر دیا قومی سلامتی کونسل نے کہ جی یہ جو ہے سائفر یہ حقیقت ہے اور یہ سازش ہے اور یہ ہے. جبکہ بعد میں آنے والے جو کہہ لیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے چیف تھے انہوں نے بھی اور بعد کی گورنمنٹ نے بھی اس کو کہا کہ جی یہ ڈی کوڈ نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اور نہ ہی سلامتی کونسل کے کسی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی یہ جو ہے وہ ہمارا قومی سلامتی کونسل نے یہ فیصلہ دیا ہو کہ جی یہ اس میں سازش ہوئی ہے. اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. بانی پی ٹی آئی کو جو سزا ہوئی اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی اس کیس کو سائفر میں دیکھیں جی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام جو ہے اس میں مین وٹنس جو تھی وہ تھی اعظم خان صاحب کی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اعظم خان صاحب گواہی دینے آتے ہیں عدالت میں. تو ایک عدالتی نظام ہے، اس میں ایک کیس کے چلنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. آپ اعظم خان صاحب نے آ کے خان صاحب بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی دی. سب سے مزیداری کی بات اور حیران کن بات ہے کہ اعظم خان صاحب کی اس گواہی پر بانی پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں انہوں نے کراس آرگومنٹ نہیں کیا، ان سے کوئی سوال جواب نہیں کیے، بلکہ وہ انہوں نے گواہی دی اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جی ہاں جی یہ جو ہے نا ہو رہا ہے. اور انہوں نے اس طریقے سے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا، نہ کراس ایگزامینیشن کیا، ان سے کوئی کراس کویسچنز کیے. تو اس بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو سزا جو ہے وہ عدالت نے دی ہے، اور عدالت کے فیصلے کو پبلکلی حق بنتا ہے ہر بندے کا وہ تنقید کا نشانہ بنائے یا اس کے حق میں بات کرے. تو بات یہ ہے کہ کیس جو چلا ہے اس کے جو میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں جج صاحب نے اس کو دیکھ کے سزا سنا دی. اچھا عمر صاحب، کیا بانی پی ٹی آئی کی سزا کا اثر تحریک انصاف کی الیکشن کمپین پر بھی ہوگا؟ جی آبویسلی ہوگا. پہلے بھی ان کی جو کمپین ہے وہ اس میں ڈفرینٹ نشانات ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹو ہے. جی اور دیکھیں کوئی بھی جیسے آپ آج سے کوئی 5 سال 6 سال پیچھے چلے جائیں یا 7 سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی. تو کارکن جو ہے، جو ورکر ہے وہ ڈی مورلائز تو ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی ورکر جس کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، نظریاتی اٹیچمنٹ، وہ اس سے فرق اس کو ضرور پڑتا ہے، وہ دل برداشتہ ہوتا ہے. اور اس دل برداشتہ ہونے کے ساتھ وہ پھر ووٹ کاسٹ کرتے شاید نہ آ جائے گی یہ میرا لیڈر اس وقت نہیں ہے، نہ وہ آئندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، یہ کوئی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر یہ دیکھیں پہلے تو وہ نشان سے محروم ہوئے سارے، اس سے ان کی کمپین پہ فرق پڑا. اب آبویسلی بانی پی ٹی آئی کو جس وقت سزا عدالت نے سنائی ہے تو اس سے ان کے ووٹ بینک پہ فرق تو پڑے گا.
وہ جو ایک چیز بلے کے نشان سے ایک موومنٹ ان کی یا وہ آپ سمجھ لیں الیکشن کمپین کی پیک بننی تھی وہ ابھی تک نہیں بن سکی. اور یہ جو بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی ہے اس سے مزید جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے وہ ڈی مورلائز ہوگا اور سارے معاملات جو ہیں وہ اور پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمپین پر برے اثرات ڈالتے ہیں. سائفر کیس میں آپ نے رانا عمار صاحب کا تجزیہ سنا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ کی میزبان عبیرہ ملک. اللہ حافظ.